ہم نے کبھی تاجکستان میں اس طرح سے بم دھماکوں کی خود کش بم دھماکوں کی وہ فریکوینسی کبھی ہم نے نہیں دیکھی جو ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. تو جو داعش ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہی جو لیڈرشپ ہے وہ نکلی ہے. تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو تاجک طالبان ہیں ان کو ڈسمینٹل کر دیں. دیہاتی تھے, آپ نے ان کو اڈے دیے, آپ نے ان کے اوپر ڈرون برسائے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا. ٹی ٹی پی اگر یہ جو جنگ کیری آن کرتی ہے ان کے کیا معاشی فوائد کیا انہیں مل رہے ہیں؟ انڈیا نے فال آف کابل کے بعد اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, ایون اپنے ڈپلومیٹ سٹاف کو بچانے کے لیے قطر سے رابطہ کیا تھا. انڈیا کی تو ہسٹری افغانستان میں یہی ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے بس وہ جو بھی آتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. جو کرنا ہے میرے خیال میں وہ افغان طالبان نے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فخر کاکا خیل صاحب. بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں اور افغان امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جو ہم ان کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کے آمد کا. شکریہ پاشا صاحب. سر یہ جو تحریک طالبان کا ایک نظریہ ہے, جس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح افغان طالبان نے کانکر کر لیا افغانستان کو, افغان سرزمین کو, ہم بھی یہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ وائبل ہے, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر پارلیمانی طرز حکومت ہے. یہ ڈر افغانستان کو ہو سکتا تھا جو ہوا, یہ ڈر تاجکستان کو ہو سکتا ہے جو ہے, کیونکہ وہاں ایک ایشو آ رہا ہے. جس طرح ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہیں تو جو بدخشاں پروونس ہے, کندوز پروونس ہے تاجکستان کے پڑوس میں افغان پروونسز, وہاں پر تاجک طالبان ہیں, اور لگ بھگ یہی گلہ تاجکستان والے کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہو. اور یہ پوری جس طرح رشیا میں کراکس, وہ تو داعش نے قبول کیا, لیکن ظاہری بات ہے یہیں سے نکلے. جس طرح جو داعش ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہی جو لیڈرشپ ہے وہ نکلی ہے. تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو تاجک طالبان ہیں ان کو ڈسمینٹل کر دیں. تاجک طالبان وہی بات ان کو کر رہے ہیں. میں اس لیے کمپیئرنگ کہ یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے اور لوگوں کو بھی نہیں پتا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں صرف یہ ٹی ٹی پی والے ہیں, اور اس سے پھر سمجھ آ جائے گی. تاجک طالبان ہمارے ٹی ٹی پی کی طرح, ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی ہم نے 90s میں اپنے اپنے ممالک, کیونکہ وہاں پر رشیا سے آزاد ہوئے تھے, ایک ماسکو نواز. سوری ٹو کٹ, لیکن سر ہم نے کبھی تاجکستان میں اس طرح سے بم دھماکوں کی خود کش بم دھماکوں کی وہ فریکوینسی کبھی ہم نے نہیں دیکھی جو ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. تو پھر شاید یہ وجہ ہوگی کہ وہ ہمیں انٹینسٹی محسوس نہیں ہوتی. اگر تاجکستان آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حد تک تاجکستان پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. وہاں امریت ہے, وہاں مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں, کوئی نہیں نکلتا. یہاں آپ مساجد کو تالا کیا, مسجد کے بارے میں بات کرو تو آپ کو مار دیا جائے گا. بالکل بالکل بالکل. ایک ٹائٹ سیکیورٹی اپریٹس ہے ماسکو کا, کے جی بی کے اپنے فیلڈ ایجنٹ ہیں. مذہب آپ اگر جو سرکاری مذہب سے ہٹ کر آپ کوئی ایک جو مکتبہ فکر ہوتا ہے, ہمارے یہاں مختلف مکتبہ فکر, لیکن جو آپ سرکاری مکتبہ فکر سے ہٹ کر صرف نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو 10 سال کی قید سنائی جا سکتی ہے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں. پھر تاجک طالبان نے ان کو کہا کہ بھئی ہم تو وہاں سے جبر سے ادھر آ گئے, پھر آپ کے ساتھ طالبان کی شکل میں مجاہدین کے خلاف اور مجاہدین کے ساتھ بھی مل کر, پہلے مجاہدین کے ساتھ اور پھر مجاہدین کے خلاف طالبان کے ساتھ مل کر, کیونکہ وہ کیوس لا رہے تھے. اور پھر 9/11 کے بعد امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور تاجکستان میں ہم شرعی نظام لائیں. تو اور ہم سے زیادہ سیریس ایشوز تاجکستان کے, ان کے ساتھ میرے خیال میں اس وقت بھی بارڈر بند ہی ہوگا, کیونکہ وہ تو بالکل رتی برابر بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں دھماکے بھی ہوتے ہیں, یہ جو ایشوز ہیں, اور پھر ہماری اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے اکنامک پرابلم اتنے ہیں کہ ہم 2600 کلومیٹر دیوار کس طرح بنا لیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے نتیجے میں جو ٹی ٹی پی تھی, دیکھیں ٹی ٹی پی جو افغان طالبان سے متاثر ہوئی, اس کے ساخت کو آپ دیکھ لیں. تو جب یہ متاثر ہوئی, ادھر آ گئے, یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے تمام افغان طالبان فائٹنگ فورس آپ کے ٹرائبل ایریا میں ہوتی تھی. پھر ہم نے, آپ کو یاد ہوگا
کہ عبدالسلام ضعیف کو جی جی وہ جو بھی تھا آپ نے ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا. اگر ریکگنائز نہ کرتے تو پھر آپ کہتے کہ وہ تو ایمبیسڈر تھا ہی نہیں. اس کو جس حالت میں کہا گیا کہ یور ایکسیلنسی یو آر نو مور این ایکسیلنسی, اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا, اس طرح کوئی 302 کا ملزم بھی حوالے نہیں کرتا. کیونکہ جو وہ میں یہاں اس پوڈ کاسٹ میں نہیں بتانا چاہتا, جو حرکتیں ان کے ساتھ ہوئی ان کی اپنی کتاب آئی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو جب آپ کی حکومت, آپ کی ریاست پڑوسی ملک ان کے ساتھ یہ کر رہا تھا, اس وقت یہی TTP کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا, جیلیں کاٹی, عقوبت خانوں میں گئے, امریکہ کے ہاتھوں بھی مارے گئے, پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی مارے گئے. اب وہ لوگ ادھر چلے گئے, اور اب افغان طالبان کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا ناممکن ہے کہ وہ TTP کے اوپر یہ دباؤ ڈالے. پھر یہ کہ لاجکلی ایک اور لاجک بھی ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ افغان طالبان جس مکتبہ فکر کے فالوورز ہیں وہ گلوبل ایجنڈاز نہیں رکھتے القاعدہ کی طرح یا داعش کی طرح, لیکن جو TTP ہے اس میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح افغانستان میں شرعی نظام آیا, اب اس لاجک کے سامنے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ادھر بھی شریعت نظام. اچھا, اس سے پہلے وہ کہتے تھے آپ اتحادی تھے, آپ اتحادی تھے, آپ نے ان کو اڈے دیے, آپ نے ان کے اوپر ڈرون برسائے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا. کاؤنٹر آرگومنٹ آپ نے کیا ڈیولپ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, یہی کہ جی ہم اتحادی ہیں. آپ بولتے بھی تھے کہ جی ہم امریکہ کے اتحادی ہیں. پھر کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر وہ پیسے بھی وہ کہہ رہے کہ آپ پیسے کھا رہے تھے, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. پھر جب یہ سارا کچھ ہوا, جس طرح ہم نے رشین وار میں یہ سب کچھ کیا, اس کے بعد طالبان سے یہ کہنا کہ اب ہتھیار رکھ دو, تو وہ کہیں گے کہ جب آپ کا دشمن تھا تو وہ ٹھیک تھا, اب جو ہمارا دشمن ہے, جو ان کا اتحادی تھا, اور جو ایک پارلیمانی جو غیر شرعی بائی دا بک اگر اس کو دیکھیں, یہ غیر شرعی حکومت ہے اور اسلام کا نام لے رہی ہے, ہم وہاں کے ہیں. جس طرح تاجک ادھر آئے ہیں, یا ویگرز جو کاشغر سے اور ایسٹ ترکستان موومنٹ جن کی ہے وہ لوگ آئے, ہم بھی اسی طرح ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں. وہ ساتھ تو نہیں دیتے, لیکن اس کے نتیجے میں ایک خطرناک چیز ہو گئی. وہ لوور کیڈر جو طالبان فائٹر تھا, جب دیکھیں جب افغان طالبان آ گئے, ایک ہوتا ہے گوریلا وارفیئر اور ایک ہوتی ہے حکومت کے اور تقاضے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہزاروں کی تعداد میں یوتھ ان کے ساتھ انگیج تھی, اور جو ممالک پیسے بھیج رہے تھے اگینسٹ امریکہ کہ ان کو تقویت دے رہے تھے, اب وہ یوتھ وہ تو فارغ ہے, مطلب زیادہ سے زیادہ 70,000 آرمی بنا سکتے ہیں, اب لاکھوں لوگ تو نہیں بنا سکتے نا. وہ جو افغان طالب ہے جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے, مطلب کہ اس کو آپ فورس میں بھرتی کر لیں, وہ تو گوریلا وارفیئر کے لیے, اب وہ بے روزگار ہے. ادھر TTP اس کو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم لڑے تھے آپ کی خطر, اب آپ. تو اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو اٹیکس میں افغانی ہوتے ہیں وہ اسی چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ وہ ان کو بتاتے ہیں, اور یہ ڈر ہے. ایسا نہیں کہ افغان طالبان نے کوشش نہیں کی, افغان طالبان نے آف دا ریکارڈ بہت دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے کہا نا کہ آپ ٹیبل کے اس پار بھی دیکھیں کہ اس طرف سے ان کو افغان طالبان کو, مجھے نہیں لگتا کہ افغان طالبان اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ ان کو کنونس کر رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں کرتے, یہ بتائیے کہ اس ظاہر ہے کہ ایک جو معاشی فوائد ہیں وہ بھی یقیناً جڑے ہوئے ہیں اس جنگ سے. تو TTP اگر یہ جو جنگ کیری آن کرتی ہے, ان کے کیا معاشی فوائد کیا انہیں مل رہے ہیں؟ معاشی فوائد اتنے نہیں ہیں, لیکن دیکھیں اس ریجن میں الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو الٹرنیٹیو دے دیں. تو وہ اسی اغوا برائے تاوان, ابھی یہ جو بندے اغوا ہو کر مذاکرات کے ذریعے سامنے آئیں گے تو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں, بالکل ان کے نتیجے میں یہ آتے ہیں. تو وہ مختلف, یہ جنگ کرنا ان لوگوں کو آتا ہے کہ کس طرح ہم نے جنگ کرنی ہے, اور اس کو سسٹین کس طرح کرنا ہے, کن کن سے بات کرنی ہے, کن کن سے بات نہیں کرنی. میں افغان طالبان, چونکہ ہمارے جاننے والوں کے علم میں ہونا چاہیے, افغان طالبان اگر دباؤ ڈالیں گے, افغان طالبان کو افغانستان کے اندر ایک اور تھریٹ ہے داعش کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو یہ لوگ بھی داعش کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ ان کے اپنے فائٹرز کے حوالے سے, یہ جو بچیوں کو اسکول نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور یہ جو سخت, یا
آل انکلوسیو مختلف مکتب فکر کے یا عقائد کے لوگوں کو وہ جو کابینہ میں جگہ نہیں، کیونکہ وہی چیزیں داعش ان کے خلاف بطور پروپیگنڈا استعمال کر رہی ہے. جیسے ہی یہ ایران جاتا ہے، یہ وفد داعش والے جو سلفی مائنڈ سیٹ تمام ہیں اس میں، یہ نہیں ہے کہ صرف اہل سلف ہیں اس میں، بہت دیگر جو دیوبند کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ وہ اس کو قطعاً برداشت نہیں ہے. تو وہ پھر اس کو ایز اے پروپیگنڈا کہ دیکھو یہ جو اہل تشیع ریاست ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو کہتا رہا یہ کافر ہیں، اب ان کے ساتھ تو یہ خود کافر ہیں، یہ امریکہ کے لائے گئے لوگ ہیں، قطر کے. یہ چیزیں پھر وہ جو لیڈرشپ وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیچے جو فائٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں نا ہم تو استعمال ہو گئے، یہ تو امریکی ان کو لے کر آ گئے. اور امریکہ حقیقی بات بھی یہ ہے کہ سالانہ بلکہ ماہانہ ان کو ڈالر بھی بھیج رہا ہے تاکہ وہ اپنی ریاست کو چلاتے جائیں. تو یہ چیزیں اگر ہو گئی تو ایک طرف ان کا اپنا فائٹر، اور ایون تاجکستان والے کھاتے میں بھی جو سینٹرل ایشین ان سے جا کے داعش میں جا رہے ہیں، وہ بھی افغان طالبان سے مایوس ہو کر داعش میں جا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کراکس ہال ماسکو میں اٹیک کیا، جس طرح انہوں نے یہاں ایران میں اٹیک کیا، بہت بڑا 80 سے زیادہ لوگ مارے گئے اس میں، وہ تاجک تھے اور افغانستان سے گئے تھے. اور کچھ یہ جو دوسرے تھے وہ تاجک تھے، وہ مزدوری کے لیے یا ایمیگرنٹس تھے ماسکو کے اندر. اس ریجن کے اندر یہ چیزیں ہیں. افغانستان کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسی بیلٹ انکلوڈنگ سینٹرل ایشیا، یہ کے پی، گلگت بلتستان، چترال، یہ والا جو ریجن ہے، کیونکہ یہاں پر داعش کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ موجود ہے، تو ان کو بہت خطرہ ہے ان چیزوں سے. اور آلریڈی ٹی ٹی پی اس ریجن میں داعش کی بنیادی ٹی ٹی پی نے رکھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا باجوڑ میں جو جے یو آئی کے اوپر اٹیک ہوا، وہ تو اسی وجہ سے ہوا کہ وہ پرو افغان طالبان تھے جے یو آئی کے لوگ، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی خودکش کر لیا. تو یہ جو نیٹی گریٹی ہے اندر چیزیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے اوپر اکثر الزامات بھی لگتے ہیں کہ جی فورن فنڈڈ ہے، بھارت کی طرف سے اس کو فنڈ کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اطلاعات ہیں آپ کی کہ یہ ایسے الزامات درست ہیں؟ دیکھیں، بی لے کے حوالے سے تو ہمارے پاس چیزیں ہیں، مطلب آن ریکارڈ ہے. جو اسلم مچھو تھا وہ گیا انڈیا، اس کا علاج ہوا، اور وہ مانتے میں انہوں نے آن کیمرہ یہ کہا ہے کہ بھئی پاکستان کے خلاف کافر بھی ہمارا ساتھ دے گا تو ہم قبول کریں گے. جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ روک، اس نے کہا ہم لے رہے ہیں، ہم لیں گے، اگر کوئی اور بھی ہمیں پاکستان کے خلاف لاتا ہے تو لیں گے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز میں انڈین رو، اور یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب فورسز نے ان کے خلاف کامیاب آپریشن کیے اور وہ پش بیک کر گئے، یہ افغانستان چلے گئے. جب یہ افغانستان چلے گئے تو دو چیزیں ہوئیں. ایک تو ان کا کنیکٹ ہو گیا باقی ممالک کی ہوسٹائل ایجنسیز کے ساتھ، اور جو خود انہی کے وہ جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ انڈین یا انڈیس ہمیں کس طرح سپورٹ کرتی تھی، جو اس وقت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، سیکیورٹی تھا انڈیس. تو اس طرح کے تو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، لیکن کھل کر انڈین انوالومنٹ یہ نہیں تھی، نہ تھی. ہاں اس طرف جا کے کیونکہ کچھ بیانات ایسے آئے کہ جنوری فیبروری 2021 میں اجیت دول گئے تھے کابل، اور اس دوران اس نے کچھ ملاقاتیں کی تھی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ بھی رپورٹس ہیں، جو ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس جب تک نہیں ہوگا ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اجیت دوول کی ایک سٹیٹمنٹ تو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پیسے لے کے ہمارے خلاف اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم انہیں زیادہ پیسے دے کے پاکستان کے خلاف یہ کام کروائیں گے. بالکل اس کا یہی کہنا تھا، ماننا تھا. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ خود انڈین جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں ان کے لیے خطرناک ہیں. اور ٹی ٹی پی ایسی جماعت پھر نہیں ہے، وہ جب نہیں کرے گی وہ انڈین کو بھی اس کے خلاف بھی کھڑی ہوگی. اب کچھ ایلیمنٹس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، اس میں سے جو لوگ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، مطلب ٹی ٹی پی کے اندر بھی تو اب بہت ساری، جیسے جماعت الاحرار تھا، یا جس طرح میں نے داعش کا کہا. اب داعش افغانستان کے اندر انفلوئنس انڈیا کا بہت تھا. کابل میں گردوارے کے اوپر اٹیک ہو، جلال آباد جیل بریک ہو، وہ انڈینز نے کیا تھا. تو ایک کنیکٹ تو اس ریجن کے ساتھ انڈیا کا ہے ٹیررزم
کے اندر. اب وہ کنیکٹ کس حد تک ہے, کس حد تک وہ وائبل ہے, یا اب افغان طالبان کی آمد کے بعد کیا انڈین اس کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں جس کمفرٹ زون میں اس سے پہلی حکومت میں تھے؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ہمارے علم میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انڈیا نے فال آف کابل کے بعد اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, ایون اپنے ڈپلومیٹ سٹاف کو بچانے کے لیے قطر سے رابطہ کیا تھا, پاکستان کو بھی میسج بھیجے کہ بھئی آپ یہ لوگ آپ کے قریب ہیں. تو وہ تو انڈیا کی تو ہسٹری افغانستان میں یہی ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے بس وہ جو بھی آتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب افغان طالبان کے ساتھ بھی وہ ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس لیول پر نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو یہ پیسے دے, افغان طالبان کو پتہ ہو کہ انڈین ان کو پیسے دے رہی. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہوگا. ماضی میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوئے ہوں گے اور فیوچر میں ہو سکتا ہے. اچھا سر, بنو ڈی آئی خان میں ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ جی طالبان جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں, اوپنلی وہ پھر رہے ہیں. ایک طرف سے اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کافی ہاسٹائل ہے, ایکشن بھی لیتی ہے, لیکن ان کی یہ جو آزادانہ نقل و حرکت ہے اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو لوکل ہیں وہاں کے قبائلی, جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے, سابقہ فاٹا ریجن ہے, یا بنو ڈی آئی خان سیٹل ایریاز ہیں, ان کے جو یہاں پر ان کو سپورٹ حاصل ہے جو مقامی لوگ ہیں ان کی, کیونکہ مقامی سپورٹ کے بغیر تو وہ یہاں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک اس جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے جب ہم وزیرستان جایا کرتے تھے تو ہم بڑے بڑے ان کے مراکز ہوتے تھے, حجرے ان کے ہوتے تھے, تربیتی مراکز ہوتے ہیں, پہاڑوں میں وہ تربیت لے رہے ہیں, موٹر سائیکل کے اوپر ہینڈ گرنیڈ کے نشانہ بازیاں کر رہے ہیں. اب جنگ جو اب 15 اگست 2021 کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اربنائزڈ ٹریننگ شروع ہو چکی ہے, جو نیٹ کے ذریعے یا جو لون وولف کا کنسیپٹ ہے وہ زیادہ آ گیا ہے. وہ جو بڑے بڑے علاقے تھے وہ تو ختم ہو گئے. یہ کہانی ہوئی کیا, یہ ایسے ہوا کہ جب ضم کیا گیا تو بہت سارے پیسے لگنے تھے کے پی میں, جس سے تانے بننے تھے, جس سے پولیس کورٹس بننے تھے, جس سے سیکیورٹی پوسٹیں بننی تھی, جس سے مطلب اس سے پہلے تو وہ ایف سی آر تھا, پولیس اس علاقے میں جا نہیں سکتی تھی, نہ عدالت وہاں پر. پولیٹیکل ایجنٹ جو سے ڈی سی ایک علاقہ, اس کے پاس جوڈیشری کے بھی اختیارات تھے اور ایگزیکٹو کے بھی اختیارات تھے. تو جب انضمام ہوا تو چونکہ ادھر پی ٹی آئی آ گئی, پی ٹی آئی کی ترجیحات یہ تھی کہ پنجاب کو فتح کرنا ہے. کیوں پنجاب کو فتح؟ کیونکہ پنجاب فتح نہیں ہوگا تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا. تو ان 2013 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بالکل ان کی کسی فلم میں نہیں ہے جو کے پی ہے. یہ وہ دور تھا کہ وہاں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس فوج نے آپریشن کیا, کلیئر کروا دیا, آپ کو کہاں اندر جائیں. وہ 2-3 سال کافی پرامن رہے آپریشنز کے بعد. اس وقت وہ ویکیوم رہ گیا. پھر آ گیا 15 اگست 2021. ہمارے ایک صاحب گئے اور اس نے کہا ایوری تھنگ ول بی فائن. اور وہ فائن کیا کہا, ہمیں یہ بتایا جانے لگا کہ بھائی بس بہت ہو گئی لڑائیاں, فوج مزید فٹیگ یہ نہیں لے سکتی, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ راہ راست پر آ جائیں گے, ہم ان کو واپس آباد کریں گے. جیسے کہ کوئی بٹن ہو. اسی وجہ سے ان لینڈز کے اندر, پشتون لینڈز کے اندر یہ تاثر پایا جانے لگا کہ اچھا تم لا رہے تھے, کیونکہ تم واپس لا رہے ہو تو تم ہی لے کر گئے تھے, تم ہی واپس لے کر آ رہے ہو. اگر تمہارا اتنے اس کے ساتھ ہے تو ہے نا, کنیکٹ ہے, تم نے اپنا کام ختم کر لیا, اب انہی لوگوں کو واپس لا رہے ہو. تو یہ ایک بہت نیگیٹو اور انتہائی کم فہمی کی کوشش تھی. 20 سالہ جنگ ہوئی ایک علاقے میں اور تم راتوں رات اس کو انڈو کر رہے ہو. مطلب جس نے کسی کے بھائی کو مارا, کسی کے چچا کو مارا, ذبح کیے لوگوں کو, ان لوگوں کو اچھا اس کو چونکہ پشتون کوٹ کا بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ پشتون ولی میں کہتے ہیں کہ اگر 100 برس بعد بھی تم اپنا بدلہ اتارو تو لوگ کہیں گے یار تم نے جلد بازی نہیں کی. تو وہ تو ابھی تازہ بندے مرے ہیں, ان کی تو ابھی قبر کی مٹیاں بھی خشک نہیں ہوں گی, ہڈیاں بھی ابھی گلی نہیں ہوں گی, وہ بندے ہیں, اور تم سب کے سامنے کہتے ہو کہ میں اس کو لا رہا ہوں. ہمیں کہا جاتا تھا اور پھر لائے گئے سینکڑوں, اگر ہزاروں کی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں لگے, لوگوں کو چھوڑا گیا. اس کے بعد پھر اب تو یہی تو ہونا تھا. جب کیکر کا پودا بو گے تو سیب بھی اس سے ہوں گے, یہ منطق مجھے سمجھ. وہ فائٹر ہے,
وہ ایک سر ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے، لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کیا سلوشن ہے جو ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے، اس کا سلوشن ایک تو آپ سمجھتے ہیں مذاکرات تو آبویسلی ایک سلوشن ہے، لیکن مذاکرات سے ہٹ کے جو جنگجو بن چکے ہیں، جو جنگ کے تربیت یافتہ ہیں، ان کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے، ان کو ایک قومی دھارے میں لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک سوشل فیبرک ڈسٹرب ہوا ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے، جس طرح میں نے کہا دشمنیاں ہیں، جی جی، تو اگر ان کو لایا جاتا ہے یہ تو وائبل نہیں ہے، ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے۔ جی جی، جو کرنا ہے میرے خیال میں وہ افغان طالبان نے کرنا ہے، ان کو انگیج کر کے، ان کے بارڈر کے آر پار پشتونی ہے، جی جی، ان کو نیشنلٹی بھی دے سکتے ہیں، جی جی، آپ ادھر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کیوں بارڈر کراس کر کے ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے ہو؟ لیکن اصل ایشو میں نے کہا نا کہ جو گلوبل ایک خلافت کا تصور ہے، جی جی جی، اس کی مینٹلٹی تو وہ بن چکی ہے، بالکل، تو اس میں سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ایک اکثریت شاید جنگ کا راستہ اختیار نہ کر لے اور اس کے بعد کچھ لوگ داعش کی طرف چلے جائیں، وہ پھر سارے، وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ایران کے لیے بھی وہ مسئلہ ہے، تاجکستان کے لیے بھی، ترکمانستان کے لیے بھی، ازبکستان کے لیے بھی، اور چین بھی تقریباً 80 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ میرے اپنے خیال میں جو، بلکہ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیوچر کے نئے بننے والے ہیں، یہ جو نئے اس دور کے جو بائی پروڈکٹس ہیں، اس کا خطرہ مجھے زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ کیونکہ وہاں روزگار الٹرنیٹیو تم دے نہیں رہے ہو، اور جو ہے اس کو تم ختم کر رہے ہو۔ میں نے کہا نا کہ وہاں کوئی انڈسٹریز ہے نہیں، اس کے بعد اچھا وہ یہ کام نہ کرے، تم بتاؤ کیا کام کرے ہو؟ پالش لگائے، یہاں پہ اسلام آباد تو سارا بھرا پڑا ہے، کراچی تک یہ پہنچ چکے ہیں، یہ کیوں جاتے؟ اگر ان کے اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں ان کے پاس روزگار کے مواقع ہوتے، بزنس کے مواقع ہوتے، سنٹرل ایشیا کے ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف راستے سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو اٹ مینس وہ اس طرف آئیں گے، اور مجھے نہیں لگتا یہ پاکستان یہ کر رہا ہے، ہمیشہ سے یہ کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب جہاد ہوا اس وقت ہم کہہ رہے تھے جہاد ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو امریکن سپانسرڈ تھا، پھر ہم نے القاعدہ کو دیکھا، پھر امریکنز آئے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کو مارنے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے آخر میں چابی انہی طالبان کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہم اس جغرافیے میں، یہ جو پشتون ریجن ہے، یہ اب سے نہیں، اینگلو افغان وار سے دیکھ لیں، دلی اور کابل کے بیچ کی جو لڑائیاں تھی بیکاز آف دا ماسکو اینڈ کابل، تو وہ تھی، شیپ اس کی بدلتی رہتی ہے، لائک اب جو نئی چیز بن رہی ہے وہ ٹو کاؤنٹر چائنا، مطلب پریٹیکسٹ بدلتا رہتا ہے، لیکن اس زمانے میں رشین تھے، پھر امریکن آئے، اینٹی امریکن سارے مل کے اینٹی امریکن ہو گئے، اب جو ہے اگلا میدان وہ چائنا کے لیے اور سنٹرل ایشیا کے لیے بن رہا ہے کہ وہاں پر ایک انتشاری ٹائپ کی کیفیت ہو، اور اس کے لیے یہی ریجن بنتا ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ ڈیزائنز بڑے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین، فخر کاکا خیل صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔